السلام علیکم۔ ایم ڈیجیٹل ایجوکیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشر نیاز۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ای ٹرانسفر پالیسی کا اعلان کیا۔ اب اس پالیسی کو اپلائی کرنے کے لیے جب انسان سیس ایپ کے اوپر جاتا ہے تو وہاں ہزاروں طرح کی ایررز، خامیاں ہمیں اس سسٹم کے اندر نظر آتی ہیں۔ ہمارے بہت سے امیدواران اس حوالے سے کافی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جب مراد راز صاحب نے کہا تھا کہ ہم ای ٹرانسفر پالیسی کے اندر کنکریٹ چینجز لا رہے ہیں تو وہ کوئی کنکریٹ چینجز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال آج ہم آپ کو اسی حوالے سے تمام تر پوائنٹس آپ کے کلیئر کریں گے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ کس طرح سے اور کیسے ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کے ای ٹرانسفر کے اندر پرابلمز کون سے آ رہے ہیں، یہاں پر سیس ایپ کیوں نہیں کھل رہی، کیا مسائل ہیں، میں 1 بائی 1 کر کے ان تمام کو ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹے کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ بر وقت اسی چینل کے ذریعے سے ملتی رہے۔ اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ سیس ایپ کیوں نہیں کھل رہی۔ اس کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس جو سیس ایپ کا ورژن ہے وہ کون سا ہے۔ ای ٹرانسفر جو ابھی امینڈمنٹ آئی ہے، اس امینڈمنٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جو سیس ایپ آپ کے پاس ہے وہ بہت ہو سکتا ہے اولڈ ہو، اور جب وہ اولڈ سیس ایپ آپ اوپن کریں گے تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر بہت سے مسائل آئیں گے، وہ آپ سے صحیح طرح سے اوپن نہیں ہوگی۔ تو اس کو اپلوڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے، آپ کے پاس پہلے جو بھی ورژن ہے آپ اس ورژن کو انسٹال کریں اور دوبارہ پلے اسٹور پہ جائیں اور وہاں پر آپ اپنی نیو جو فریش اپڈیٹڈ سیس ایپ ہے جو کہ 5.4.1 یعنی 5.4 اور پھر اشاریہ 1، یہ جو ابھی لیٹسٹ ایپ کا جو ورژن چل رہا ہے، یہ سب سے پہلے آپ اپنے سسٹم میں، اپنے موبائل میں، اپنے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں، آپ جس چیز کے اوپر بھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو انسٹال کریں، اس کے بعد آپ وہاں جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سسٹم کی سپیڈ، نیٹ کی سپیڈ کس طرح سے ہے۔ اگر آپ کی تھوڑی سی بھی سپیڈ سلو ہے تو تب آپ کی یہ ایپ اوپن نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اس ایپ کے اوپر انتہائی زیادہ رش چل رہا ہے۔ نمبر 3، وہ تمام تر لوگ اس ایپ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں جن کا اس ایپ کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ بہت سے ٹیچر ایسے ہیں وہ جسٹ انٹرٹینمنٹ، فن کی خاطر کہ میرا کس اسکول میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، میں جا سکتا ہوں، وہ اس کو چیک کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ کے سیس ایپ کے اوپر پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، اس وقت جو سیس ایپ کا جو لیٹسٹ ورژن ہے 5.4.1، یہ اس وقت اپڈیشن کے مراحل میں ہے۔ اس کے اوپر جو PITB ہے، پنجاب جو ٹیکنالوجی بورڈ ہے، جہاں سے یہ سیس ایپ ڈیولپ کروائی جاتی ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، تو وہ بھی ابھی اس کے اندر مزید اپڈیشن کر رہا ہے کہ اگر یہ سسٹم اوور لوڈ ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس ایک محدود وسائل ہوتے ہیں، اسی محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ سسٹم کو لانچ تو کر دیا گیا ہے، مگر اس سسٹم کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ابھی تک اس کو صحیح طریقے سے ریموو نہیں کیا جا سکا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس ورژن کون سا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ، کنیکٹیوٹی کس طرح سے ہے۔ نمبر 3، آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کا جو یوزر نیم، پاسورڈ، وہ سب چیز کریکٹ آ رہی ہے، وہ آپ صحیح اندراج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بیسٹ آپشن یہی ہے، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ اس ٹائم پہ یہ ایپ ہو یا کوئی اور ایپ ہو، آپ اس کو یوز کرنے جا رہے ہیں تو وہ ٹائم تلاش کریں جس ٹائم پہ منیمم لوگ ہوتے ہیں اس ایپ کو یوز کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ رات کے ٹائم پہ، عمومی طور پہ رات کو 11:30 ساڑھے 11 کے بعد اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ یوز کریں، چونکہ اس ٹائم پہ پبلک کا رش بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ سر ہم رات کو 11 بجے تک جاگیں صرف اس کو ٹرانسفر کو اپلائی کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اگر آپ اس طرح سے انٹرسٹڈ ہیں تو اپنے مقصد کو پانے کے لیے آپ کو کبھی کبھی جاگنا بھی پڑتا ہے۔ اور تیسری بات، یا صبح سویرے آپ تہجد کے ٹائم پہ جس طرح اٹھتے ہیں یا اذانوں کے وقت، تو اس ٹائم پہ بھی آپ اس سیس ایپ کو اوپن کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں وہ پرابلمز کہ جس طرح بہت سے لوگ فیس کر رہے ہیں۔ وہ یہ پرابلم تھے کہ ای ٹرانسفر کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا اسکول پہلے سے ہی ریڈ کیٹیگری میں ہے تو ہم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ یقیناً یہ ایک پرابلم تھی۔ اسی طرح جو کہتے ہیں بھی ہمارا اسکول پہلے سے گرین کیٹیگری میں ہے، نہ یہاں کوئی آ سکتا ہے نہ یہاں کوئی جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، چاہے آپ کا اسکول ریڈ کیٹیگری میں ہے یا گرین کیٹیگری میں ہے، آپ کو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دفعہ ونس اپان اے ٹائم یہ ایک شک شامل کی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ٹیچر چاہے وہ کسی بھی کلاس کی وجہ سے وہاں اس سکول سے نہیں نکل سکتا، ریڈ کیٹیگری یا گرین کیٹیگری کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ ان سکولوں میں اپلائی کر سکتا ہے جہاں پر ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ لیکن
اس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ثوابدید پر رکھا جائے گا اور سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ثوابدید کے مطابق اس کا ڈیسیجن لیا جائے گا. یعنی آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں. آپ کسی بھی شک کی وجہ سے اگر آپ کا ٹرانسفر اپلائی نہیں ہوتا تو آپ اس شک کا فائدہ اٹھا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہرحال مزید اس حوالے سے جو میوچل ٹرانسفر کے حوالے سے جو کچھ قسم کا پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، یا اس حوالے سے جو ویڈ لاک پالیسی ہے یا کمپنسیٹ گراؤنڈ کے اوپر جو ٹرانسفر ہونے ہیں ان کے اوپر کیا پرابلمز آ رہے ہیں، ان کو ہم کمپریہنسو طریقے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. آپ کی بھی اس حوالے سے اگر کوئی تحفظات ہیں یا آپ کوئی کمنٹ میں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ کمنٹ لکھیے گا. ہم انشاءاللہ اس کو پراپر طریقے سے رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچ سکے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.